مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی چاند پاشا صاحب ہیں اور ہم آج ان کا قبولت اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی بھائی بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے کو انٹرویو کا موقع دیا. میرا نام چاند پاشا ہے. میں ابھی شموگا میں سیٹل ہوں، کرناٹک میں، انڈیا سے. میں جو ہوں پہلے سنی جماعت سے تعلق رکھتا تھا. جماعت احمدیہ کا اتنا معلومات نہیں تھا میرے کو، تو ایسا سنی تھا، شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا تھا. میری امی جو تھی نمازوں کے لیے وغیرہ بہت پہلے سے ہی ہمارے کو عادت ڈالی تھی، تو نمازوں کی وغیرہ الحمدللہ عادت تھی پہلے سے ہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد سے ہم مانتے تھے کہ مطلب اندھاپن جس کو کہہ سکتے ہیں. درگاہوں میں جانا، منتیں مانگنا، دھاگے باندھنا، اور محرم کے وقت آگ کھندلنا، آگ تو وہی ہم اپنا اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانتے تھے، وہی ہمارے لیے محبت ہے. میلاد النبی آتا تو نعرے لگا کے راستوں پہ گھومتے، جو گرین فلیگس ہوتے ہیں اس کو ہاتھوں میں لے کے، گرین جو پٹی ہے سر پہ باندھ کے، تو اس کو ہم اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق سمجھتے تھے. پھر جب میں کالج کے ٹائم پہ جماعت اسلامی ہند سے تبلیغ جماعت سے میرا تعارف ہوا، تو تبلیغ جماعت میں تعارف ہونے کے بعد تبلیغ جماعت جاتا رہا میں. وہاں پہ چلا کشی کی اسٹوڈنٹ جماعت جاتی تھی، 3 دن کے لیے جاتا تھا. تب میرے کو تھوڑا جو ہے شرک بدعت سے تھوڑا ہٹ کے ایک اسٹیپ فارورڈ ہو گیا. تو سب یہ لگنے لگا کہ میرے کو جو میں اب تک جو کرتا آ رہا ہوں یہ سب شرک بدعت ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے نہیں تھا. پھر جماعت میں جاتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، تو اسی کو سب سے بڑا پھر سمجھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق اس میں ہے کہ میں جو یہ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، جماعت میں جا رہا ہوں، یہ سب سے بڑی دعوت ہے. فضائل اعمال پڑھتا رہا. پھر تھوڑے سال کے بعد جماعت اسلامی ہند سے تعارف ہوا میرا. جماعت اسلامی ہند SIO میں، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن میں، وہاں پہ رہا. تو پھر میرے کو تبلیغ جماعت کے عقائد اچھے نہیں لگنے لگے، تو سمجھتا کہ یہ جماعت اسلامی ہند اچھی ہے، تو یہاں پہ صحیح اسلام کی تعلیمات ہیں، باقی سب بیکار ہیں. تو جماعت احمدیت کا تعارف میرے کو مرکرا میں، جو کرناٹک میں ہے، مرکرا میں میں مارکیٹنگ کا کام کرتا تھا. مارکیٹنگ کام کرتے وقت جب رمضان کا مہینہ تھا، عصر کی نماز کے لیے میں جماعت احمدیہ کی مسجد میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد وہاں پہ نماز پڑھی جماعت کے ساتھ. تو وہاں مولوی زکریا صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ نیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں یہاں پہ نیا ہوں مارکیٹنگ کے لیے.
تو وہاں پہ مارکیٹنگ کر رہا تھا، تو انہوں نے بولا کہ آج آپ روزہ ہیں؟ جی میں نے بولا الحمدللہ. تو انہوں نے کہا آج شام پہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں تو آپ کو ہم افطاری کی دعوت دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے یا دعوت پہ جاتے تو دعوت قبول کرتے تھے، تو آپ بھی اس کو قبول کریں. تو میں نے کہا الحمدللہ میں آتا ہوں شام میں. جیسے میں اپنے روم پہ گیا، مارکیٹنگ میں تھا اس لیے ایک الگ سا اپنا کمرہ تھا جہاں پہ لڑکے وغیرہ تھے، بیچلرس وغیرہ. تو وہاں پہ ایک دوست تھا، وہ بلڈنگ کا جو اپارٹمنٹ کا مینیجر تھا زبی، تو وہ شام میں ملا میرے کو. پھر چاند بھائی کیسا چل رہا ہے کام، یہ سب پوچھا، حال احوال پوچھا. پھر وہ بلڈنگ کے اوپر، اپارٹمنٹ کے اوپر لے کے گئے، لے کے جا کے پورا مرکرہ کا نظارہ دکھا رہا تھا میرے کو. دکھاتے ہوئے یہ مسجد کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ دیکھیے یہ قادیانی کی مسجد ہے، یہاں پہ آپ نہ جائیں، ہر جگہ جائیں یہاں پہ نہ جائیں. میں ابھی وہاں پہ عصر کی نماز پڑھ کے آیا تھا، مگر میں نے نہیں بتایا ان کو. میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو آپ، وہاں پہ کیوں نہیں جانا؟ تو بولا کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ لوگ، ایک کافر جماعت ہے، یہ اذان دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے مگر یہ لوگ، ان کا عبادت گاہ ہے. میں نے کہا زبی بھائی آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تھے کبھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر آپ یہ کیوں کریں ایسا؟ تو زبی نے کہا کہ نہیں، ہمارے مولویز جو ہیں، علماء اکرام سب لوگ کہتے ہیں کہ ان سے رابطہ نہ رکھیں، ان کے مسجدوں میں نہ جائیں، تو اس لیے میں بھی نہیں جاتا. میں نے بولا بھائی ابھی میں عصر کی نماز انہی کے ساتھ باجماعت پڑھ کے آیا ہوں، اور الحمدللہ میرے کو کچھ بھی فرق نہیں لگا. جیسی میں پہلے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں ایسی نمازیں پڑھی انہوں نے. تو وہ پریشان ہو گیا. تو بولا کسی نے پوچھا آپ سے آپ نے؟ تو میں نے بولا ہاں میرے کو پوچھا وہاں کے مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا میرے. تو پھر وہ کہنا شروع ہو گیا نہیں نہیں آپ اس لیے پوچھا، آپ کو نئے ہیں، آپ نئے تھے اس لیے آپ کے سامنے صحیح نماز پڑھی. آپ جانے کے بعد پھر وہ نماز پڑھی انہوں نے، وہ ہاتھ پیچھے باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا قبلہ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، ان کی قرآن الگ ہے. آپ اس میں آپ ایسے جو ہے ان کے جماعت میں جانا بھی چھوڑ دیں، وہاں پہ جانے سے آپ کو مطلب وہ مائنڈ واش کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر آپ بھٹک جائیں گے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ جانا چھوڑ دیں. میں نے بولا ابھی مغرب میں میرے کو وہاں پہ افطار کی دعوت ہوئی ہے تو میرے کو جانا ہے. تو بولا کہ جائیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے، آپ بھی کافر ہو جاؤ. تو میرے کو کیوریاسٹی پتا ہوئی یہ آدمی جھوٹ کیوں بول رہا ہے. چلو میں سچ کا پتہ لگاتا ہوں، وہاں پہ جا کے دیکھتا ہوں نمازیں کیسی ہیں ان کی. تو پھر گیا مغرب میں افطاری کی دعا بھی وہی تھی، پھر نمازیں پڑھی، نماز بھی وہی تھا. پھر دیکھا اوپر دیکھا تو وہ کلمہ بھی وہی تھا. پھر میں نے ایک تذکرہ پھر مولوی صاحب سے، زکریا مولوی صاحب سے کیا. مولوی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ الگ ہے آپ کا، قرآن الگ ہے آپ کا، نماز تو آپ کے ساتھ پڑھی ہے، الحمدللہ میرے کو نماز صحیح لگی. تو انہوں نے لگا کہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں ہمارے بارے میں. پھر وہاں کے قائد صاحب تھے شریف، تو انہوں نے ان سے بھی دوستی ہو گئی، تو ان سے رابطہ رہا، تو وہ بھی قرآن لے کے آئے، دکھائے میرے کو. قرآن دیکھا تو سب صحیح لگا میرے کو. میں نے پھر ان سے کوشچن کیا نہیں اگر آپ کی کوئی ایسی قرآن ہے یا کوئی کلمہ ہے تو دکھائیں میرے کو انٹرسٹ ہے آپ پڑھنے میں یا جانکاری کرنے میں. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم مسلمان ہی ہیں، آپ کا قرآن ہمارا قرآن الگ کچھ نہیں ہے، سب ایک ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم امام مہدی کو مانتے ہیں
تو میں نے کہا کہ الحمدللہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری نشانیوں میں سے ہے کہ جب امام مہدی آئیں تو برف کے پہاڑوں پہ گھٹنوں کے بل بھی اگر جا کے ان کو سلام سناؤ تو سناؤ، اور ان کو سلام سناؤ، مطلب ان کو قبول کرو۔ تو انہوں نے کہا تو صحیح ہے، اچھا حدیث تو صحیح پڑھی ہے آپ نے، تو وہی ہیں ہم جو آپ کو یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر بہت ڈسکشن ہو گیا تھا، پھر انہوں نے بولا ایک ہی بار ڈسکشن نہ کریں، پھر دوبارہ آئیں۔ پھر ایسے روز جاتے رہے، روز کوشچنس ہوتے رہے، تو میرے ذہن میں تھا کہ جیسے مولویوں سے سنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر سے واپس آئیں گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا دیا۔ تو یہی کوشچن میں نے ان مولوی صاحب سے پھر ڈسکشن سٹارٹ کیا۔ مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا ہے، قیامت کے دن پھر وہ آئیں گے، 40 سال تک پھر حکومت کریں گے، پھر اسلام کا غلبہ ہوگا، پھر جو ہے قیامت آئے گی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے وہ پورے جنتی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا اسلام کیا ہے؟ میں نے کہا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اور اسلام میں ہر چیز میں لاجک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ جاتے ہیں تو لاجک کیا ہے اس میں؟ تو میں نے بولا لاجک نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے قرآن کی آیتوں سے سمجھانا شروع کیا۔ اتنا کتابوں کا مطالعہ تو نہیں کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے اسٹارٹ کیا، ایک ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹارٹ کیا انہوں نے ویریفیکیشن کرنے کا، لاجک سے سمجھانا اسٹارٹ کیا انہوں نے۔ تو ان کے ہر آنسرس کا مجھے مطمئن ایک سکون ملتا تھا ان کے آنسرس میں۔ پھر وہی کوشچنس میں پھر مینگلور میں جاتا تھا، مرکزہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، تو وہاں پہ جا کے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ استاد دیکھیں یہ جو احمدی ہیں ان کا یہ ماننا ہے، تو بولتے کہ ان کو احمدی مت کہو، احمد جو بھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ قادیانی ہیں، ان کو احمد کہنا بھی کفر ہے۔ تو میں نے پھر میرے کو یہ لگا یہ تو دشمنی کا طرف میرے کو لے کے جا رہے ہیں یہ مولوی صاحب۔ میں نے پوچھا پھر یہ سوال کا میرے کو جواب دیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان سے ڈسکشن کر کے آئے ہو تو ان کے ہر سوال کے جواب ہیں جو پورے کے پورے جھوٹے ہیں، اور اگر میں تمہارے کو کچھ بھی جواب دوں گا تو تمہارے کو غلط لگے گا۔ میں نے بولا نہیں، آپ میرے کو صحیح سے سمجھاؤ، اگر سمجھ گیا تو میں ان کو جا کے سمجھاؤں گا۔ اسلام تو یہی ہے کہ جو صحیح ہے اس کو سمجھنا چاہیے، وہی ایک اسلام ہے۔ اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مسیح آ گئے ہیں، عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں نبی آ چکے ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ تو پھر بولنے لگے نعوذ باللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو دوسرا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو ان کی جھوٹی یہی پہ آپ یہ کر لیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نبی کا آنا ناممکن ہے، کیسے آ سکتا ہے نبی؟ تو پھر میں پھر گیا، پھر مولوی زکریا صاحب سے پھر ڈسکس کیا، نہیں نبی کا آنا تو ناممکن ہے، ہمارے استاد نے بتا دیا۔ تو انہوں نے پھر کہا آپ درود شریف پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں الحمدللہ پڑھتا ہوں، تو پڑھ کے سناؤ، تو میں نے پڑھ کے سنایا، تو انہوں نے بولا کہ کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ پوچھ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے اے خدا جو برکات ابراہیم علیہ السلام پہ دی اور ان کے آل پہ دی، وہی برکات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پہ دی، تو کیا برکات ہے؟ تو پھر میں سوچ میں پڑ گیا کیا برکات تھی، تو پھر انہیں قرآن نکالا، پھر بولا انعمت علیہم،
اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں. کون سے انعامات ہیں؟ پھر انہوں نے انعامات کے 4 دکھائے، صدیقین، شہیدین، صالحین، نبیین، یہ انعامات ہیں. اگر ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اللہ تعالیٰ جب برکت دے رہا ہو تو آپ ٹھکرا رہے ہو، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو پھر ڈسکشن ایسا ہی ہوتا رہا، 3 مہینے تک لگاتار ڈسکشن ہوتا رہا. میں پھر اپنے استاد کے پاس جاتا رہا. یہاں جو لاجک اور جو مطمئن، جو سکون کے جوابات ملتے تھے، وہ یہاں پہ میرے کو اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تھا. میں پھر میرا دل گواہی دینے لگا کہ نہیں، اس سال مسیح السلام آ چکے ہیں اور ان کا ماننا ہی ایک مومن کی نشانی ہے، ایک سچے مسلمان کی نشانی ہے. اگر میں نہیں مانوں گا تو میں خدا تعالیٰ سے کیا جواب دوں گا؟ تو یہ میرے ذہن میں آیا. تو میں نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں مان چکا ہوں کہ مسیح السلام سچے ہیں. تو زکریا مول صاحب کہنے لگے نہیں، ابھی ہم آپ تو مان لیے، مگر جب تک آپ آپ خود مطالعہ نہیں کرو کتابوں کا تو آپ کیسے کر سکو گے؟ آپ خود مطالعہ کریں، چھان بین کریں، پھر آپ بیعت لیں. پھر کتابیں لاتے رہے. میں بولا مول صاحب میرے کو کتابیں پڑھنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں کتابیں پڑھنے میں، جو بھی آپ بولیں میں سنتا ہوں، دکھائیں میرے کو، میں سی بول کے. پھر انہوں نے دکھایا، کتابیں دکھائے، پھر ایسے ہی ڈسکشن ہوتے رہے. پھر دسمبر 10 کو میں نے بیعت لی. بیعت لینے سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کی امی سے پرمیشن لیں، آپ کی امی اگر ہاں بولے تو آپ بیعت کر سکتے ہیں. تو میں نے امی کو کال کیا، تو امی کو بتایا کہ میں ایک جماعت احمدیہ ہے اس میں بیعت کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں پہ رواج تھا کہ بیعت مطلب مرید، مرشد اور یہ سب رواج تھا. تو انہوں نے کہا کہ کسی مرشد کا مرید ہو رہا ہوگا، اوکے. انہوں نے کہا اوکے بیعت لے لے. تو بیعت لے لی میں نے. بیعت لینے کے بعد اسی سال قادیان جانے کا ایک موقع ملا. قادیان جا کے آیا، وہاں دیکھا ماحول، بہت دلی سکون ملا، ہر کوشچنس کا آنسر ملتا رہا میرے کو. پھر میں آ کے اپنے بھائیوں کو تبلیغ کرنا سٹارٹ کیا. اپنے بھائیوں کو تبلیغ سٹارٹ کیا تو میرے چھوٹے بھائی اصغر علی، تو وہ بھی ایسے ہی ڈاؤٹس میں تھے، تو وہ بھی مولوی صاحب سے رابطہ کرتے رہے، ڈاؤٹس کلیئر کرتے رہے. تو وہ بھی ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے بعد وہ بھی سچائی کو ماننے لگے اور وہ بھی جماعت میں شامل ہونے کے تیار ہو گئے. اور میرا چھوٹا بھائی اکبر علی، وہ کچھ نہیں بولا. وہ بولا کہ اگر آپ کو صحیح لگتی ہے بھیا جماعت تو میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ بھی 6 مہینے کے بعد جماعت میں شامل ہو گئے. پھر الحمدللہ ہمارے کو تینوں کو موقع ملا قادیان جانے کا 2005 میں، جب حضور بھی آئے تھے قادیان. تو ہم نے ڈیوٹی بھی کی قادیان میں، اور بہت سارا نالج بھی حاصل کیا. جب ہم واپسی آئے تو تبلیغ جماعت جاتے تھے، تو تبلیغ کی کے کچھ مولوی لوگ آئے تھے ہمارے غیر حاضر میں. تو ہمارے امی سے پوچھا کہ کہاں ہیں آپ کے تینوں بچے؟ تو امی نے بولا کہ یہ تو قادیان گئے ہیں. تو وہ امی سے کہنے لگے ماں جی آپ نے ایک ایسا کام کر دیا، کہاں بھیج دیا آپ نے اپنے بچوں کو، گمراہ کر دیا آپ نے اپنے بچوں کو. اگر آپ کے بیٹے ہندو ہوتے تو کوئی غم نہیں تھا، کرسچن ہوتے تو کوئی غم نہیں تھا، یہ کافر سے بدتر ہے، یہ قادیان جماعت کافر سے بدتر ہے، آپ نے وہاں پہ بھیج دیا ان کو. تو یہ کہہ کے چلے گئے تھے. جب ہم قادیان سے واپس آئے تو ہم نے ہمارے پہ
ڈانٹنے لگے کیا کیسا کام کر دیا آپ، تو یہ بڑے بڑے عالم لوگ آپ پہ آ کے کر رہے ہیں کہ تم غلط کام کیا، قادیانی جماعت اچھی نہیں ہے۔ تو ہم نے بولا کہ نہیں ہے، بہت بہت اچھی جماعت ہے، اور آپ کا پرمیشن لیا تھا ہم نے، تو آپ کے پرمیشن سے ہی ہوا تھا، نہیں آپ جا کے علماء سے مل کے آؤ۔ تو پھر جماعت کے لوگ آئے پھر سے، بولے ہم تینوں کو کیا کام کیا آپ نے، تو کیا ہم نے کیا کچھ ایسا کچھ برا کام نہیں کیا، اسلام کے صحیح راستے پہ ہم، یہ اسلام کا صحیح نہیں راستہ نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک بہت گھٹیا راستہ ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ ثابت کریں، ہم مان جائیں گے، اگر آپ ثابت نہ کریں تو پھر یہی راستہ صحیح ہے ہمارے۔ تو انہوں نے کہا چلو مسجد چلو، تو پھر ریرا مدینہ کی مسجد لے گئے تینوں بھائیوں کو، لے جانے کے بعد وہاں پہ بولا کہ آپ کلمہ پڑھو، تو ہم نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کلمہ تو ہم مسلمانوں کا ہے، آپ اپنا تمہارا جو وہاں پہ قادیانیوں نے سکھایا وہ کلمہ پڑھو۔ تو ہم نے کہا ہمارے کو تو کچھ الگ نہیں کلمہ سکھایا، نہیں آپ چھپاؤ مت بولو، تو انہوں نے بولا یہی کلمہ ہے ہمارے، تو انہوں نے بولا نہیں یہ کلمہ قادیانیوں کا نہیں ہے، قادیانیوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ قادیانی رسول اللہ ایسا ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ایسا کلمہ تو نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، ایسا سنا بھی نہیں ہم نے یہاں۔ تو پھر بولے کہ چلو آپ نماز پڑھو، پھر ہم نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد بولے کہ آپ صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، قادیانی کی نماز پڑھو۔ تو ہم نے بولا قادیانی کی نماز الگ نہیں ہے، یہی ہے بہترین نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم یہی ہے، اور وہی کام جو ہیں وہی سنتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سکھاتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے۔ ہاں سیکھا ہے تو سب کچھ لاجک سیکھا ہے ہم نے، بنی ہوئی کہانیاں جو اسلام میں سیکھتے ابھی آئے تھے اس کو چھوڑ کے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صحیح راستے پہ نہیں ہو، آپ کو برین واش کر دیا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ صحیح کہا آپ نے، ہم شرک بدعت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو جماعت احمدیہ میں جانے کے بعد ہمارا برین واش ہو گیا، اور الحمدللہ ہم صحیح راستے پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پہ چلنے کی ہمارے کو ایک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر نہیں یہ آپ بڑے علماء سے ڈسکس کرنا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ ہم تو مولوی نہیں ہیں، پھر بھی چلو ہم آپ جہاں پہ بلائیں گے وہاں پہ ڈسکس کریں گے، اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ احمدیت رانگ ہے تو ہم پھر سے تبلیغ جماعت ایز یوزول جو ہے وہ ہم کریں گے۔ پھر دوسرے دن وہاں کے ایک بڑی مسجد میں ہمارے کو انوائٹ کیا، مگر صدر صاحب تھے جو ہمارے جماعت احمدیہ کے صدر صاحب یوسف صاحب تھے، انہوں نے ہمارے کو وہاں پہ جانے سے منع کر دیا، تو کہا کہ ابھی آپ یہ جھگڑے پہ اتر آئیں گے، جھگڑا ہوگا اور مار پیٹ ہوگی، آپ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے حکمت سے یہاں سے نکل جائیں۔ تو پھر ہم 2-4 دن ان سے بات کرنا بند کر دیے، پھر وہاں سے ہم بنگلور شفٹ ہو گئے۔ تو ایسی ہماری ایک قبول احمدیت کی ایک داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم سبھی کو تبلیغ کر رہے ہیں اور جماعت کا صحیح پیغام سنائیں۔ اس کے بعد میرے اہلیہ ابھی 2006 میں سپٹمبر 10 میں وہ بھی احمدی ہوئی، اور الحمدللہ ابھی 2 بچے وقف ہیں۔ اور اس کے بعد میرے دوست کو میں شوکت علی ان کو بھی تبلیغ کی، وہ بھی احمدی ہوئے ہیں الحمدللہ، تب سے تبلیغ کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہے، مگر ابھی بہت ساری گہرائی سے پڑھنا اور بہت ساری گہرائی سے سمجھنا اور بھی باقی ہے۔
ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی توفیق دے تاکہ ہم سب کو دنیا کو یہی میسج پہنچائیں کہ جماعت کا جو سچا میسج ہے وہ ساری دنیا کو، جیسے ہمارے خلیفہ وقت عرض کرتے ہیں کہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح راستہ سب کو دکھانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. جزاک اللہ چاند بھائی، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کے لیے ایک اور سوال ہے کہ جو غیر احمدی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں. غیر احمدیوں کے لیے تو میرا ایک ہی پیغام ہے. ابھی میرے بہت سارے رشتہ دار ہیں اور میری اہلیہ کے بہت سارے رشتہ دار ہیں جو ہمارے خلاف ہیں آج بھی. یہ ایک پیغام ہے کہ حقیقت کو جاننا ہے تو پہلے مطالعہ کرو. مولویوں کی باتیں سن کے اس پہ عمل کرنے سے بہتر ہے آپ خود جائیں، مطالعہ کریں، دیکھیں، پرکھیں، پھر آپ فیصلہ کر لیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر آپ مولویوں کی باتیں سنتے رہیں گے تو آپ کو صحیح راستہ کبھی نہیں ملے گا. صحیح راستہ اگر پانا چاہتے ہیں تو اس کی تفتیش کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے اپنا وقت بھی لگائیں اور نمازیں بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، خود کے لیے بھی دعائیں کریں. اور جو صحیح راستے کے لیے ہم جس غیر احمدی سے ملتے ہیں یہی ایک ان کو ایک پیغام دیتے ہیں. آپ خود دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ جماعت سچی ہے تو اس کے قریب لے کے جا، اگر اللہ تعالیٰ یہ جماعت جھوٹی ہے تو اس کے قریب بھی نہ لے جا. اگر یہ دعائیں آپ دل سے کریں تو اللہ تعالیٰ ہی راستہ دکھائے گا آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور وہی ہدایت دے گا سب کو. یہی پیغام ہے میرا غیر احمدیوں کے لیے. جزاک اللہ بھائی. اور اگر آپ مسلمانوں کو خلافت کی اہمیت کے بارے بعض باتیں بتا دیں. خلافت ایک ایسا مضبوط رسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تک پہنچا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایسے ایمان افروز واقع ہوئے ہیں ہمارے سے خلافت سے وابستہ رکھنا، خلافت سے رشتہ رکھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کو اگر پہچان لیں تو دین بھی آسانی ہوگا اور دنیا بھی آسانی ہوگی. خلافت کے بہت سارے برکات ہیں. اللہ تعالیٰ اس برکات کو سمجھنے کی سب کو توفیق دے. آمین. آخر میں جزاک اللہ چاند بھائی، اللہ آپ کو اور نعمتیں دے اور لوگوں کو بھی اور مخالفین کو بھی ہدایت دے، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہدایت دے. تو آخر میں پھر سے جزاک اللہ چاند بھائی، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ. اللہ. وعلیکم السلام. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد.